बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ जो सबसे बड़ा प्लान था वो नाकाम हो गया है। कैलकुलेशन फेल हो गई है। 9 अप्रैल को एक मिस कैलकुलेशन हुई थी। उसके बाद एक और कैलकुलेशन की गई थी कि इमरान खान को जब जेल में डालेंगे तो एक पूरा, क्योंकि बयानिया था, इस पे कुछ लोग यकीन करते थे और वो बयानिया ये था कि इमरान खान नशा करता है। इमरान खान को जब जेल में डालेंगे उसका नशा टूटेगा तो उस हालत में उसकी वीडियोज और तस्वीर शेयर की जाएंगी। ये जो कैमरे लगाए गए थे, इसकी भी असल वजह इमरान खान को कोई नंगा देखने की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये देखने की ख्वाहिश थी कि अगर वो वाकई नशा करता है तो जब नशे का नशा टूटेगा तो उसकी क्या हालत होगी। फिर एक और कैंपेन डाली गई कि इमरान खान को वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो नशा छोड़ने वालों को लगाया जाता है ताकि वो कंट्रोल कर सकें अपने आप को। जब उनका नशा टूटता है तो वो इंजेक्शन उनको लगाया जाता है ताकि उनको दोबारा से नशा करने की जरूरत ना हो। इतलात ये हैं कि ऐसा कोई इंजेक्शन भी इमरान खान को नहीं लगाया गया, जबकि ये झूठी खबरें चलवाई गई थी। ये बयानिया जो इमरान खान के खिलाफ पिछले 27 साल से चल रहा है कि इमरान खान नशा करता है, वो भी दम तोड़ गया है। इमरान खान ने सिवाय कुरान पढ़ने के, इस्लाम से जुड़ी हुई किताबें और तारीख की किताबें पढ़ने के, और जो भी जेल के कानून हैं उसके मुताबिक वहां पे जैसे भी अपने आप को एडजस्ट करने के, कुछ और नहीं किया, ना कुछ मांगा है। इनका ये ख्याल था कि उसका नशा टूट रहा होगा तो कोई इंजेक्शन चुक्शन करके लगाते हुए उसकी वीडियो लगा के बाहर चला देंगे कि देखो नशे ही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी गवाही फायद ईसा ग्रुप के सहाफी साकिब बशीर साहब ने दे दी। ये बिल्कुल प्रो इमरान खान नहीं है, बल्कि ये फायद ईसा ग्रुप के सहाफी हैं। ये कहते हैं ये मानना पड़ेगा इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल मखसूस बयानिया बहुत जोरों पर था। बहुत दफा सुनने को मौका मिलता इमरान खान जेल में 4 दिन भी नहीं गुजार सकेगा, लेकिन 5 अगस्त से 3 सितंबर तक जेल के हालात से आगाही रखने वाले आजाद जराए तस्दीक कर रहे हैं कि वो बयानिया मुकम्मल मिस कैलकुलेशन साबित हुआ है। मैंने आपको एक ट्वीट दिखाई, आप कहेंगे इसमें नशे का कहां जिक्र है। तो नाज़रीन, इसी ट्वीट के नीचे जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, अब ट्विटर पे जाके खुद मुलाहिजा कर सकते हैं, उन्होंने जवाब भी दे दिया है इसका। ये एक खतरनाक तरीन बयानिया था इमरान खान की। अवाम में पॉपुलैरिटी खत्म करने का एक तरीका निकाला गया था, क्योंकि जब तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी जीरो नहीं हो जाती आगे बढ़ना इनके लिए नामुमकिन है। और रिवर्स गियर इन्होंने नहीं लगाना। रजीम चेंज ऑपरेशन याद रखें इसलिए नहीं हुआ था कि इन्होंने कभी वापस जाना है, अब आगे ही आगे बढ़ना है इन्होंने। इसके रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है और वो इमरान खान की अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है। एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे अहमद उवैस, उनका बताता हूं कि वो क्या कहते हैं कि किस तरह से फौज और तहरीक इंसाफ दोनों के खिलाफ साजिश की गई 9 मई को। जाहिर है कि अभी तक हम यही कह सकते हैं कि इसमें मुबैना तौर पे आईजी पंजाब तो लाजमी और पंजाब की हुकूमत तो लाजमी मुलव्विस थी। बाकी कौन से किरदार थे ये तो ज़ाहिर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। उन्होंने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। फौज के मुतल्लिक अवाम के दिलों में नफरत इमरान खान ने पैदा नहीं की। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ मेरे नज़दीक वो पीटीएम की अपनी लीडरशिप का है। 9 मई का वाक़या जिसको कहा जाता है कि जी ये कोर कमांडर हाउस में ये हो गया और उसके बाद इंस्टॉलेशन के ऊपर ये किया, अवाम ने जाके ऐसे किया, ये एक प्लान था जो नज़र आता है। और जिस वक्त भी कभी जुडिशल इंक्वायरी होगी ये बात खुल के सामने आ जाएगी उसी वक्त भी। देखिए 9 मई के वाक़े में पंजाब पुलिस कहाँ थी, पंजाब की हुकूमत कहाँ थी। एक किसी छोटे से वाक़े के ऊपर कंटेनर लग जाते थे, रास्ते जो है वो मसदूद कर दिए जाते थे, बंद कर दिए जाते थे। उस दिन कोई कंटेनर नज़र नहीं आया, उस दिन कोई पुलिस नज़र नहीं आई, और एक डायरेक्शन बल्कि देने वालों ने दी कि भाई तुम इस तरफ जाओ। और फिर उसके बाद जो टाइमिंग है, अगर आप कभी जिस दिन डिटेल इंक्वायरी होगी तो वो तमाम जितनी क्लिपिंग हैं वो सामने आएंगी, तो आप देखेंगे कि जो आईजी पुलिस ने बैठ के एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टाइमिंग बताई थी कि इतने टाइम के ऊपर जुलूस जो था वो शेरपाव ब्रिज के ऊपर था, इतने टाइम पे यहाँ पहुँचा, इतने टाइम पे वहाँ पहुँचा, और इतने टाइम पे वो अंदर हमलावर हुआ और उसके अंदर वो घुस गया, वो टाइमिंग उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जी सर, प्लीज उसी दिन और उसके बाद कई दिन ये बात होती रही कि एमएम आलम का जहाज इन्होंने, जो नेशनल हीरो था, वो जहाज इन्होंने तबाह कर दिया और जला दिया।
یہ باقاعدہ طور کے اوپر حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی یہ خبر نکلی، اور آرم فورسز کی طرف سے، ISPR کی طرف سے بھی یہ خبر آئی. لیکن وہ جہاز جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور وہ جا کے دیکھا جائے تو وہ کراچی کے میوزیم میں محفوظ ہے. یہ نفرت جو ہے یہ پورے پلان کے تحت پھیلائی گئی اور یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا. جس طرح MM عالم کے جہاز کا اس قدر چرچا کیا گیا جبکہ وہ جہاز ایک میوزیم میں محفوظ پڑا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اسی طرح اگر آپ غور کریں تو کچھ تحریک انصاف کے لوگوں پہ نون لیگ کے دفاتر پہ حملے کرنے کے بھی 9 مئی کے دن کے کیسز ہیں. اب اگر رانا ثناء اللہ کے فیصل آباد میں کوئی گھر پہ حملہ یا کہیں اور لاہور میں کسی نون لیگ کے دفتر پہ حملے کا کیس ہے، تو پھر یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ایک منظم سازش کر کے فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا؟ کوئی ایک بھی تنصیب آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک اور سازش کی جا رہی ہے جس پہ شہباز شریف نے بھی بیان دیا تھا، اور اب کاکڑ صاحب نے بھی، جو نارزی کاکڑ صاحب آئے ہیں وہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی. تو ایک سمپل یہاں پہ سوال ہے، کامن سینس کا سوال ہے. اگر تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی تو ظاہر ہے کہ اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے. ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا. جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے بارے میں بھی میں صرف ایک بات کروں گا کہ جو کور کمانڈر تھے لاہور کے، ان کی تو ویژولز موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے. وہ تو عوام کے سامنے بالکل نہتے کھڑے تھے، تو وہ تو کم از کم اس سازش کا حصہ نہیں ہو سکتے. کیا وہ عوام کے سامنے نہتے کھڑے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی کو رسک میں ڈال کے تختہ الٹنے کا سوچ رہے تھے لاہور میں بیٹھ کے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. اس کے علاوہ کوئی آپ کو بڑی اگر کوئی ایسی تبدیلی یا کسی کو ہٹانا نظر آتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو خود کہا گیا ISPR کی طرف سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ تھوڑا سا ہم نے ادھر ادھر کیا ہے، کچھ مطلب فیصلوں میں کوئی دیری ہے. انہوں نے ایک بڑی مبہم سی بات کی کہ کچھ لوگوں پہ ایکشن لیا گیا ہے، لیکن اندر کے ڈسپلن کے حوالے سے کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. لیکن جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ 200 مقامات پہ سملٹینیسلی لوگ آئے. کسی ایک جگہ کی CCTV فوٹیج نہیں ہے، کسی کیمرے میں غلطی سے بھی نہیں آیا کہ کسی بھی پروٹیسٹر کے پاس کوئی اسلحہ تھا. بغیر اسلحے کے فوج کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. لیکن کیونکہ یہاں فساد مچانا مقصد ہے، عوام اور فوج کے درمیان کچھ عناصر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب نواز شریف اور شہباز شریف کی تو یہی خواہش ہے کہ عوام اور فوج کی لڑائی ہوتی رہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور اقتدار ہمیں جھولی میں آ کے ملے. کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ مودی نے واحد شرط یہی رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان سے آگے تب ہی بڑھا جا سکتا ہے، یعنی ان ادر ورڈ پاکستان کو ہم صرف تب معافی دیں گے ابھینندن کا جہاز گرانے کی جب نواز شریف کو حکومت دی جائے گی. اس کا سمپل مطلب یہ ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مودی نے کہا ہے پاکستان سے مذاکرات صرف تب ہوں گے جب نواز شریف کی حکومت ہوگی. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پاکستان کو معافی تب ملے گی ہمارا جہاز گرانے کی جب نواز شریف کو حکومت دی جائے گی. پہلے امریکہ کے کہنے پہ عمران خان کو ہٹاؤ، پھر بھارت کے کہنے پہ نواز شریف کے لانے کا انتظام کرو. ایسے ملک چل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ملک صرف ایک طرح سے چل سکتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو کچھ فگرز بھی دکھانا چاہتا ہوں. پورا بیانیہ دے دیا گیا ہے PDM جماعتوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. اب تو نگران وزیر بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیونکہ عوام کے سامنے تمام حقائق آپ نے رکھ دیے ہیں، 3-4 مہینے سے ریلنٹلیس پروگرام کیے گئے، نیوز ڈالی گئی، ون سائیڈڈ سٹوریز سنائی گئی. اب الیکشن میں چلے جائیں اور عوام سے پوچھ لیں، عوام کو کہیں جی یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے سازش کی تھی اور ہم محب وطن ہیں، اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں. عوام بتا دے گی کہ 9 مئی کو کس نے سازش کی تھی اور کون مظلوم تھا. جو پھر عوام کی اکثریت کا فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کر لیں، ہم تسلیم کر لیں گے. جو بھی فیصلہ ہوگا عوام سے کروا لیں، کیونکہ پیمانہ اور کوئی نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا کہ عوام کے خلاف کس نے سازش کی ہے، ملک کے خلاف کس نے سازش کی ہے؟ عوام کو یقین ہونا چاہیے نا. دیکھیں اگر عوام کی اکثریت بریگزٹ کا کہتی ہے، جو کہ UK کو یورپ سے نکال دیتا ہے، بظاہر یہ ایک سوئسائڈ تھا، حکومت نہیں چاہتی تھی حکومت وقت، لیکن عوام کی بات مانی گئی. اگر عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ ایک ہی حکومت ہو تو آپ B کی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اکثریت فیصلہ کرے گی ریاست نے کیسے چلنا ہے، ریاست کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، داخلی پالیسی کیا ہوگی، کون سی پارٹی سب سے بڑی ہے، کون سی کو ہم نے رد کرنا ہے، کون سی کو قبول کرنا ہے، کس ملک سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی کرنی ہے، کس سے یہ سب فیصلے عوام نے کرنے ہیں. عوام چوز کرے گی اپنے دوست اور اپنے دشمن. تو یہ بنیادی چیز ہے. بیانیے سارے سامنے آ چکے ہیں، عمران خان کا بھی آ چکا ہے. عمران خان کو آپ نے کرپٹ بھی کر دیا، اس نے جیل میں بھی ڈال دیا، اس نے چوری بھی کر لی، اس نے ڈاکیومنٹ میں لکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، سب ہو گیا نا. اب آپ الیکشن میں چلے جائیں اور عوام سے پوچھ لیں، عوام فیصلہ سنا دے گی آپ کو. جو بھی ہوگا ساری عوام قبول بھی کر لے گی. میں آپ کو ذرا یہ فگر دکھانا چاہتا ہوں. عمران خان کی حکومت اگر نہ جاتی تو یہ ابھی جو کیئر ٹیکر حکومت کے منسٹر ہیں، کامرس منسٹر، وہ یہ کہتے ہیں
کہ ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو 23 ارب ڈالر کی ہماری برآمدات ہوتی. کتنی ہوتی؟ 23 ارب ڈالر کی. لیکن پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے یہ 16 ارب ڈالر ہوئی، یعنی 7 ارب ڈالر کا ہمیں صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں نقصان ہوا ہے. آئی ایم ایف ہمیں ٹوٹل ناک رگڑوا کے 1 ارب ڈالر دیتا ہے، پھر ناک رگڑواتا ہے اور ٹوٹل ہمیں 3 ارب ڈالر دے گا. 7 ارب ڈالر کا نقصان ہم نے صرف عمران خان کی حکومت گرا کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کیا. باقی سیکٹر کا تو بھول جائیں، ریمیٹنسز کا بھول جائیں. 5-6 ارب کا کم از کم نقصان، اور تھوڑا زیادہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شاید 8-9 ارب ڈالر کا ریمیٹنسز کا نقصان کیا گیا ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا 15-16 ارب ڈالر کا نقصان ہے. یہ نقصان نہ ہوتا تو ڈالر آج 200-220 کا ہوتا، پیٹرول ڈیزل کی قیمت 300 کے بجائے 200 ہوتی، بجلی کی قیمتیں کیونکہ اسی وجہ سے بڑھتی ہیں کہ سارے ہمارے کانٹریکٹ ڈالرز میں وہ بھی نیچے ہوتی، ہر چیز کی مہنگائی نیچے ہوتی، آٹا، چینی، دالیں، سب چیزیں سستی ہوتی. لیکن عمران خان کو نکالا گیا تو یہ اس لیے نہیں نکالا گیا کہ عمران خان کو ایسے ہی واپس آنے دیں گے. آپ ذرا یہ چیک کریں کہ کس قسم کا کرمنل ہمارے اوپر مسلط ہے. خبر آتی ہے پرویز کوڈو نے راجہ عمیر کو پھنسانے کے لیے توہین قرآن کی گھناؤنی سازش کی. پولیس ذرائع جڑاوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی توہین رسالت کے واقعے کا ڈراپ سین. پرویز کی نشاندہی پر قرآن پاک کے اوراق کو گلی میں لٹکانے والی رسی بھی برآمد. راجہ عمیر کو قتل کرنے کے لیے پرویز کوڈو سے رقم لینے والا اللہ دتا زیر حراست. اب یہ کوئی ان کی ذاتی لڑائی تھی، دشمنی تھی، جو بھی تھا، اس پہ جڑاوالا میں چرچز جلا دیے گئے اتنے. اب مجھے بتائیں کہ جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ تو کہہ رہا تھا یہ بھارت کی سازش ہے، تو یہ بھارت نے سازش کی تھی جو آپس کی لڑائیاں نپٹا رہے تھے. تو ایسا کرمنل مائنڈڈ بندہ پنجاب میں پولیس کا چیف ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کیا 9 مئی کے واقعات کا وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات آئی جی پنجاب سے ہونی چاہیے. وہاں سے ہمیں پتا چلے گا، آئی جی پنجاب کا فون لیا جائے، فورینسک کیا جائے اس کا. اس دن آئی جی پنجاب نے اپنے دفتر سے، اپنے فون سے کس کس سے رابطے کیے، کس کس سے اس کی کیا کیا بات ہوئی. اگر یہ سب کچھ نکل کے سامنے آ گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ 9 مئی کے واقعات کا اصل ذمہ دار کون ہے، اگر شروعات وہاں سے کی جائے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.